وہ کون سا میدان تھا جس میدان کے اندر صرف ایک غلطی کی وجہ سے فتح آزمائش میں بدل گئی، اور وہ ایسا میدان تھا جس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں ان کا خون بھی اس میدان میں گر گیا، اور پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اس وقت اس میدان میں خواتین نے بھی کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں جو اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دفاع کرتی ہیں کہ بعد میں جب فتح ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام عمارہ کہاں ہے، ان کو بلایا جائے۔ ام عمارہ کو جب بلایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ ایسی صحابیہ ہیں جس طرف سے دشمن میری طرف آتا ام عمارہ اس کا مقابلہ کرتی، دائیں طرف سے اگر دشمن میری طرف آتا تو ام عمارہ اس کا مقابلہ کرتی، بائیں طرف سے اگر آتا تو ام عمارہ اس کا مقابلہ کرتی، آگے سے اگر دشمن میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو ام عمارہ اس کا مقابلہ کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سن رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، اللہ رب العزت تمہارے گھر میں برکت عطا کرے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور سر اٹھا کر ادب سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دنیا میں کسی چیز کی دعا نہ کریں، اور پھر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ رب العزت جنت میں مجھے آپ کا پڑوس عطا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ہاتھ اٹھائے یا اللہ ام عمارہ کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ آپ اندازہ کریں یہ صحابیات کا جذبہ تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میدان کون سا تھا۔ وہ احد کا میدان تھا، شوال کا مہینہ تھا، کفار نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر، 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے جب کفار آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار مدینہ منورہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور پوچھا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اکثر صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے دل میں شہادت کا جذبہ تھا، ان کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے میں زیادہ خیر ہے۔ آخر میں مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم مدینہ سے باہر احد پہاڑ کے پاس جا کے لڑیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، مقام شیخان پر جب پڑاؤ ڈالا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ بچے بھی اس لشکر میں آ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو واپس کرا دیا، اور پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر احد پہاڑ کے پاس پہنچا اس وقت منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اس منافق نے 300 آدمیوں کو لیا اور واپس چلا گیا، اور اس نے یہ بہانہ بنایا میرا مشورہ نہیں مانا گیا کہ میں نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ پہلے بھی اپنا لشکر واپس کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ لشکر اس لیے میدان سے واپس کیا کہ جو نئے مسلمان تھے ان کے حوصلے بھی پست ہو جائیں۔ اب یہاں پر 2 قبیلے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کا دل بھی ڈگمگانے لگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست بن گیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، 3000 کا لشکر کفار لے کر آئے تھے، اس کے اندر 200 سے زیادہ گھوڑ سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 افراد کا لشکر باقی رہ گیا تھا جس میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ آپ اندازہ کریں 700 کے لشکر نے 3000 کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ کفار اپنا اسلحہ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور تمام کے تمام صحابہ میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہاں پر ایک بات ضمناً میں آپ کو اور بھی عرض کر دوں، جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ کا نام تھا جبل رمات، اس پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
अजमाइन का दस्ता वहाँ पर मुकर्रर किया, जिनका अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और कहा यहाँ से आपने हिलना नहीं है। जब मैदान फतह हो गया उस वक्त वो सहाबा जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे वो कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सिर्फ जंग की हद तक था, अब जंग खत्म हो चुकी है, अब हमें लिहाजा अपने भाइयों के साथ जाके माले गनीमत जमा करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कुछ भी हो जाए आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। 40 अफराद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात नहीं मानी, पहाड़ी से नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने देखा पहाड़ी की तरफ से रास्ता खाली है, उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। अब मुसलमान यहाँ पर माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, मुसलमानों को कुछ समझ नहीं आई। जब हमला किया सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, उन 10 अफराद को भी शहीद कर दिया। दोबारा से मैदान के अंदर जंग शुरू हो गई, अफरा तफरी का आलम हो गया, यहाँ तक कि एक काफिर ने ये नारा लगाया ये मैंने नाउज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में ये बात पहुँचती है तो सहाबा के हौसले पस्त हो जाते हैं। बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये कहते हैं अब हमारा दुनिया में रहने का क्या मकसद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से चले गए हैं। फिर कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महफूज मकाम तक पहुँचाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। और एक बात ज़हन में रहे, यहाँ पर एक और सहाबी हैं जो इतने अजीम सहाबी हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इरमी या साद, ए साद तीर बरसाओ, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। आप अंदाजा करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे माँ बाप ए साद तुझ पर कुर्बान हो जाएं, तीर बरसाओ, दुश्मनों पर तीर बरसाओ। और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर बरसाते गए यहाँ तक कि दुश्मन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं आने दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये था ग़ज़वा उहद का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सब के दिलों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत पैदा फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।